بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو کے اندر ہم فیڈرل بورڈ کے 2022 کی امپرومنٹ پالیسیز پہ بات کریں گے۔ امپرومنٹ کے حوالے سے بہت سارے اسٹوڈنٹس کے کوسچن آتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم کوشش کریں گے ان تمام کوسچنس کے آنسرز کو تلاش کریں جو کہ بچوں کے امپرومنٹ کے حوالے سے آتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، سب سے پہلا کوسچن بچوں کی طرف سے یہ آتا ہے کہ کتنے ٹائم پیریڈ کے اندر ایک بچہ اپنے سبجیکٹس کو امپروو کر سکتا ہے، یعنی جب اس کا رزلٹ اناؤنس ہو جائے تو اس کے بعد کتنا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ اپنے سبجیکٹس کو امپروو کرنا اگر چاہے تو کیا 2 سال کے بعد وہ امپروو کر سکتا ہے، یا 3 سال کے بعد کر سکتا ہے، یا 1 سال کے بعد کر سکتا ہے؟ کتنا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جتنے ٹائم پیریڈ کے بعد یا اس ٹائم پیریڈ کے اندر وہ اپنے سبجیکٹس کو امپروو کر سکتا ہے؟ اگر اس ٹائم پیریڈ سے زیادہ وقت ہو جائے تو فیڈرل بورڈ اسے الاؤ نہیں کرے گا کہ وہ اپنے سبجیکٹس کو امپروو کر سکے۔ تو اس ٹائم پیریڈ پہ سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ میرے پاس امپرومنٹ پالیسی فیڈرل بورڈ کی اوپن ہے۔ اس میں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں امپرومنٹ آف گریڈ مارکس، اس کی لائن نمبر 4 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اویل دا کنسیشن ود ان اے پیریڈ آف 1 year آف پاسنگ دا سیڈ ایگزامینیشن، یعنی کہ جو آپ نے ایگزام پاس کیا ہے اور اس کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے 1 سال کے اندر اندر آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ فار ایگزامپل آپ کا ایک سبجیکٹ فزکس کا ہے، اس کے مارکس آپ کے سیکنڈ ایئر میں کم آگے لیٹس سپوز، تو آپ اس سبجیکٹ کو ود ان 1 year فیڈرل بورڈ کی پالیسی کے مطابق امپروو کر سکتے ہیں۔ اگر 1 سال کا عرصے سے زیادہ گزر گیا تو آپ امپروومنٹ اس سبجیکٹ کی نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ ایک اور کوسچن آتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے جس نے ہائر ڈگری میں ایڈمیشن لے لیا ہے اس کی ہائر کلاسز میں، یعنی کہ اس نے بی ایس اسٹارٹ کر دیا ہے، بی ایس سی اسٹارٹ کر دیا، اور لیٹس سپوز وہ سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے، تو کیا اگلے سال وہ اینول ایگزامینیشن کے اندر وہ اپنی ڈگری کے ساتھ امپرومنٹ کے ایگزام دے سکتا ہے کیونکہ 1 سال کا عرصہ ابھی گزرا نہیں ہوگا؟ تو اسٹوڈنٹ ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی بچے نے ہائر کوالیفیکیشن ہائر ڈگری کے اندر اپلائی کر دیا اور اس کے اندر وہ چلا گیا تو فیڈرل بورڈ کی پالیسی کے مطابق اب وہ بچہ دوبارہ امپرومنٹ کے ایگزام نہیں دے سکتا۔ امپرومنٹ کا ٹائم پیریڈ تب تک ہے جب تک آپ نیکسٹ کسی کوالیفیکیشن یعنی کسی ڈگری کے لیے اپلائی نہ کریں۔ اس کے علاوہ نیکسٹ جو اسٹوڈنٹس کی طرف سے امپرومنٹ کے حوالے سے کوسچن آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ میکسیمم کتنے سبجیکٹس کو ہم امپروو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میکسیمم جو ہے کہ فرسٹ پارٹ کے اور سیکنڈ پارٹ کیا دونوں کو ملا کے امپروو کر سکتے ہیں، یا صرف ہمارے پاس چانس ہوتا ہے کہ ہم سیکنڈ پارٹ سے مراد ہمارا یہ ہے کہ کیا کوئی بچہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر دونوں کے سبجیکٹس ملا کے امپروو کر سکتا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی بچہ 9th اور 10th کے دونوں کے سبجیکٹس کو ملا کے امپروو کر سکتا ہے یا اس کے پاس یہ چانس نہیں ہوتا؟ تو اس کے حوالے سے آپ اسی سیکشن میں 1.13 سیکشن میں یہ ڈی پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ ہو وش ٹو امپروو دیئر مارکس ان ایس ایس سی اور ایچ ایس ایس سی ایگزامینیشن کین ڈو سو بائی ریپیئرنگ ان اینی نمبر آف سبجیکٹ۔ یہاں یہ کلیئر ہو گیا کہ وہ جتنے مرضی چاہے سبجیکٹ ان کے امپرومنٹ کے ایگزام دے سکتے ہیں آف دیئر چوائس، اپنی مرضی کے، اور پارٹ 1 اور پارٹ 2 اور بوتھ، یعنی کہ یہاں اس پوائنٹ کی وضاحت ہوگی ہے کہ وہ پارٹ 1 کے بھی ایگزام دے سکتا ہے، پارٹ 2 کے بھی دے سکتا ہے، اور دونوں پارٹس کے اکٹھے ایگزامز کو دے سکتا ہے۔ اب تھرڈ کوسچن جو بڑا امپورٹنٹ ہے، اگر آپ امپرومنٹ کے ایگزام دینا چاہ رہے ہیں تو ایسے اسٹوڈنٹ جو جن پیپرز کو امپروو کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ پریکٹیکل ایگزامز ہیں، اگر اس بچے نے اس پیپر کے دونوں پارٹس کو امپروو کیا، یعنی فار ایگزامپل ایک بچہ فزکس کو امپروو کر رہا ہے اور اس نے فرسٹ ایئر کی فزکس بھی اور سیکنڈ ایئر فزکس کو امپروو کیا ہے، تو اس بچے کو اس کے پریکٹیکل ایگزام لازمی دینا ہوں گے۔ اس کے علاوہ فرض کریں ایک بچہ اگر لیٹ سپوز وہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا ہے اور اس نے فزکس کو ہی امپروو کرنا ہے اور صرف فزکس 1 کو امپروو کر رہا ہے یا صرف فزکس 2 کو امپروو کر رہا ہے، دونوں میں سے ایک، تو اس بچے کے لیے پریکٹیکل ایگزامز دینا نہیں ہے، اس بچے کو پریکٹیکل ایگزامز دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے علاوہ اگر میٹرک کی بات کریں تو میٹرک پہ بھی یہی رول اپلائی ہوگا کہ اگر دونوں کلاسز کے سبجیکٹ کو امپروو کریں گے تو پریکٹیکل ایگزام آپ کو دینا ہوگا۔ اگر آپ سنگل
ایک پارٹ کے پیپر کو امپروو کرنے کے لیے ایگزام دیں گے تو آپ پہ پریکٹیکل پیپر دینا لازمی نہیں ہوگا۔ آپ یہاں اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ اپیئرنگ ان اینی سبجیکٹ بوتھ دا پیپر انوالونگ پریکٹیکل ایگزامینیشن شیل اپیئر ان پریکٹیکل ایگزامینیشن ایس والی، یہاں کلیئرلی مینشن ہے بوتھ دا پیپر، یعنی دونوں پیپرز میں اگر وہ اپیئر ہو رہا ہے اس سبجیکٹ کے تو اس پہ پریکٹیکل ایگزامز دینا لازمی ہے اس کے لیے۔ تو اسٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں پریکٹیکل کے حوالے سے اور امپرومنٹ کے حوالے سے جو بچوں کے مائنڈ میں کنفیوژن تھی وہ اسٹوڈنٹ جو امپرومنٹ کے ایگزامز دینے والے ہیں اس سال آگے سیکنڈ اینول ایگزامینیشن کے اندر، ان کی کیوریز کلیئر ہوں گی۔ اگر آپ کے مائنڈ میں سٹل کوئی کیوری یا کوسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھیں اور واٹس ایپ پہ بھی میرے سے آپ پرسنلی پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے نشان پہ ضرور کلک کریں تاکہ فیڈرل بورڈ کی جو اپڈیٹس ہیں آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔